السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے روزے کے فضائل اور ازدواجی تعلق قائم کرنے سمیت وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ اشیاء اور کام ایسے ہیں جن کے متعلق مسلمان تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ آیا ان سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اب دبئی کے محکمہ اسلامی امور و فلاحی سرگرمیوں کے مفتی اعظم عبدالباسط احمد اللہ نے تفصیل سے واضح کر دیا ہے۔ گلف نیوز کے مطابق ان مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ دانت برش کرنے کا ہے، جس کے بارے میں مفتی احمد اللہ نے کہا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے دانت برش کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کے حلق میں اترنے کا امکان ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ مسلمان روزے کی حالت میں مسواک کریں۔ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ پیراکی اور نہانے کے متعلق مفتی احمد اللہ نے بتایا ہے کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ پیراکی کے دوران اگر پانی ناک یا منہ میں داخل ہو کر گلے سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی بھی طرح سے پانی یا دیگر ایسی کسی چیز کے گلے تک پہنچنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے میں ازدواجی تعلق قائم کرنے سے یقینی طور پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چنانچہ روزے کی حالت میں شریک حیات سے گلے ملنا یا بوسہ کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی کسی ایسی صورت پر منتج ہو سکتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ ناک میں سپرے کرنے یا کانوں اور آنکھوں میں قطرے ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ اشیاء ناک، کان یا آنکھوں کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر ناگزیر نہ ہو تو مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ مفتی احمد اللہ کا کہنا تھا کہ ان ادویات کے برعکس انسولین انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاہم شوگر کے مریضوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں انسولین کی کم سے کم مقدار استعمال کریں، جس سے ان کے جسم میں شوگر کا لیول نارمل ہو جائے۔ خواتین کے لپسٹک لگانے اور کریمیں استعمال کرنے کے متعلق مفتی اعظم کا کہنا تھا کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیل پالش سے بھی اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا، تاہم وضو سے پہلے اسے اتارنا لازمی ہوتا ہے۔ گالیاں دینے، چیخنے چلانے، جھوٹ بولنے اور موسیقی سننے کے بارے میں مفتی اعظم کا کہنا تھا کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاہم ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے روزے کی روح مر جاتی ہے اور جزا میں کمی آتی ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ لینے کا نام نہیں ہے۔ ماہ مقدس کے دوران مسلمانوں کو اچھے مزاج اور بہتر کردار کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ روزے کی فضیلت اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے عناصر اربع ہیں، اور پھر ان چار چیزوں میں سے بھی نماز اور روزہ کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہیں، جبکہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ ریان مخصوص ہے، جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ روزے کے فضائل سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں، لیکن ان کو طوالت کی وجہ سے بیان نہیں کیا جا رہا۔ روزے کی نیت سے متعلق مسائل۔ رمضان المبارک کے روزے کی نیت صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے کر لینا بہتر ہے۔ اگر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، اس حال میں کہ صبح صادق سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تو روزہ کی نیت صحیح ہے۔ کچھ نہ کھانے کی صورت میں بھی نصف النہار شرعی تک نیت کی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ نصف النہار شرعی کا مطلب ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک پورا دن، اور اس کا نصف النہار شرعی ہے۔ اس وقت تک انسان روزہ کی نیت کر سکتا ہے۔ نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس دل میں ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ نفلی روزے کی نیت رمضان کے روزے کی طرح نصف النہار شرعی تک کی جا سکتی ہے۔ رمضان کے قضا روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے رات کو سوتے وقت روزہ رمضان کا ہو یا نفل یا قضا کا کی نیت کی، تو صبح صادق تک اسے اس نیت کو بدلنے کا اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنے کی نیت کر لے۔ لیکن اگر صبح صادق طلوع ہو گئی تو اب اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب اگر وہ کچھ کھاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور رمضان کے روزہ کی صورت میں اس پر کفارہ اور قضا، جبکہ نفل روزہ کی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ سحری کھائے بغیر بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، البتہ سحری کھانا مستحب اور برکت کا باعث ہے۔ سحری سے متعلق مسائل۔ سحری کھانا مستحب ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے کا وقت صبح صادق طلوع ہونے تک ہے۔ صبح صادق طلوع ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ رات کو ہی سحری کھا کر سو جاتے ہیں، ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری دیر سے کھانے کو خیر کا باعث قرار دیا ہے۔ آج کل اخبارات اور مساجد میں صبح صادق طلوع ہونے کا ٹائم ٹیبل موجود ہوتا ہے، اس کے حساب سے سحری کھانا بند کر دینا چاہیے۔ اذان اور سائرن بجنے کے شروع ہونے تک کھاتے پیتے رہنا آج کل کے جدید دور میں مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر گھر میں گھڑی موجود ہے اور صبح صادق کے طلوع ہونے کا علم بھی ہے۔ بعض لوگ تو اذان ختم ہونے تک کھاتے رہتے ہیں، جو سراسر غلط ہے، اس لیے کہ اذان کی ابتدا صبح صادق کے طلوع ہونے پر ہوتی ہے، جبکہ سحری کا وقت صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حالت جنابت میں سحری کھا لینا اور روزہ رکھ لینا جائز ہے، لیکن جتنی جلدی ممکن ہو انسان کو پاکی حاصل کر لینی چاہیے، اس لیے کہ زیادہ دیر ناپاک رہنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ افطار سے متعلق مسائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ افطار میں تاخیر کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے منافی اور دین کے غلبے کے خلاف قرار دیا۔ تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا مستحب و مسنون ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے افطار سے چند منٹ پہلے سے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے سورج غروب ہونے کی غلط فہمی پر روزہ افطار کر لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا اور اس پر اس روزے کی قضا لازم ہے، البتہ اس پر روزہ توڑنے کا کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ایسا غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے۔ سحری اور افطار میں اس جگہ کا اعتبار ہوگا جہاں انسان اس وقت موجود ہے۔ مثلاً اگر کوئی سعودی عرب سے روزہ رکھ کر لاہور آتا ہے تو وہ افطاری لاہور کے وقت کے مطابق کرے گا۔ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے افطار کا وقت تب ہوگا جب وہاں موجود لوگوں کو سورج غروب ہوتا نظر آئے۔ زمین والے وقت کے مطابق وہ افطار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنی بلندی پر ہونے کے باعث سورج ان کے سامنے طلوع نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہیں۔ دانتوں میں گوشت یا کھانے کا کوئی حصہ رہ گیا اور روزہ کی حالت میں انسان نے نگل لیا تو اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، اور اگر چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت اگر غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں صرف قضا لازم ہے۔ اسی بنا پر انسان کو چاہیے کہ روزہ کی حالت میں فرض غسل کرتے وقت بھی نہ تو غرارہ کرے اور نہ بہت زیادہ ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بارش کے پانی کا قطرہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ فعل جان بوجھ کر کیا گیا تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے، اور اگر غلطی سے ایسا ہوا تو صرف قضا ہوگی۔ اگر کسی نے زبردستی کچھ کھلا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، البتہ کھلانے والا گناہگار ہوگا۔